मजलिस रमज़ान की इस मुबारक मजलिस में मौलाना साहब आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे हमने तफसीर का सिलसिला सूरह दुहा से शुरू किया है और इंशाअल्लाह आज आप सूरह 3 की तफसीर हमें सुनाएंगे, और अब पेश खिदमत करें अपनी सूरह 3 की तफसीर मौलाना साहब। जज़ाकल्लाहु खैर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو ضل أو أزل أو أزال أو أظلم أو أظلم أو يجهل علي. الحمد لله ثم الحمد لله. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ علم نشرح، سورہ انشرح کے بعد سورہ 3 کو نازل کی۔ سورہ 3 مکہ میں اترا، مکہ میں تنزیل ہوا، مکہ میں اس کا، اور یہ 4 قسموں کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ سورہ 3 4 قسموں کے ساتھ شروع ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 چیزوں پر قسم کھائی۔ اس کے ترجمہ کے اوپر انشاءاللہ غور کیجئے۔ والتینی والزیتون، والتین اور انجیر کی قسم، والزیتون زیتون کی قسم۔ انجیر جو لوگ نہیں سمجھتے انگریزی میں اس کو فگ بولتے ہیں، فگ جو ایک پھل کی طرح ہوتا ہے۔ والزیتون اور زیتون کی قسم، زیتون کو اولیو وہ مشہور ہے۔ وطور سینین وهذا البلد الامین، تو یہ 2 چیزیں، 2 درختوں کا یا 2 ایسے پھلوں کا تذکرہ، اور وطور سینین وهذا البلد الامین، ایک طور سینا اور قسم طور سینا کی، اور قسم امن والا شہر کا۔ طور سینا سے مراد وہ پہاڑ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ سے خطاب فرمائے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ اور هذا البلد الامین، یہ امن والے شہر سے مراد ہے مکہ مکرمہ، جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا جگہ ہے، اور ایک شرافت والا جہاں پہ کعبہ بیت اللہ ہے۔ تو ان 4 چیزوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ 3 کا آیتوں کا شروع کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ احسن تقویم، بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو پھینک دیا نیچوں کے نیچے میں۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، عمل صالح یعنی نیک کام کی، ان کے لیے اجر ہوگا غیر ممنون، جو ختم نہیں ہوگا، غیر ممنون جو ختم نہیں ہوگا، ان کے لیے اجر ایسا ہوگا جو ختم نہیں ہوگا۔ فما یکذبک بعد بالدین، پھر کون سی چیز اس کے بعد تجھے حساب کے جٹلانے پر آمادہ کرتی ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ کیا اللہ احکم الحاکمین یعنی حاکموں میں سے سب سے بڑا حاکم،
کیا اللہ حاکموں میں سے سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اس صورت کے اندر جو چند چیزیں، ایک تو انجیر کا اور زیتون کا، اللہ سبحانہ وتعالی ان دو درختوں کا قسم کھاتے، ان میں کیا خوبی ہے؟ انجیر، اس میں دو تین مرادیں لیے گئے ہیں۔ ایک تو مراد ہے جن جگہ یا جن مقامات سے یہ دو پھل زیادہ ملتے، یعنی ان کا جو درخت ہے کہاں زیادہ ملتے۔ ایک مراد یہ ہے کہ ملک شام، اس وقت کے ملک شام، اور دوسرا ہے جو مکہ مکرمہ ہے۔ تو یہ ان دو بابرکت جگہ سے مراد ہے۔ آگے اگر دیکھیں گے تو طور سینا، یہ اس مقام جہاں موسیٰ علیہ السلام رہا، اور آگے جا کر یہ امن والی شہر سے مکہ مکرمہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بھی چیز یا جو بھی شے سے قسم، اور جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی چیز پر وعدہ لیتا ہے تو اس کا ایک بڑا شان رہتا ہے، اور اس میں کوئی ایک بڑا ایسی چیز رہتا ہے جو قابل تعریف۔ تو اس میں یہ جو درخت کے اندر جو انجیر ہے اور جو زیتون ہے، اس کے اندر بہت زیادہ برکت ہے، اس کے اندر بہت زیادہ نفع ہے۔ یہ دونوں پھل کے اندر کھانے میں بہت زیادہ صحت کے لیے اس میں فائدہ ہے، اور اس میں جو تیل حاصل ہوتی وہ تیل کے اندر بھی بہت صاف اور شفاف ہے۔ بعضوں نے لکھا اس تیل کے اندر کوئی دھواں نہیں ملتی، اگر اس تیل کو جلائے تو اس تیل کے اندر کوئی بدبو نہیں ملے گا، اور اس میں روشنی بنسبت اور چیزوں سے روشنی زیادہ ملتی ہے۔ تو یہ کچھ خاص ان درختوں کا جو صفات ہے، مفسرین نے اس کو بیان کی ہے۔ اور طور سینا اور یہ جو دو مقام ہے، اب دو مقام یہاں جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دو مقامات کو روشن کیا ہے، یعنی یہ بابرکت اور شرافت والا جگہ ہے۔ آگے جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کا خوبی بیان کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت، بہترین شکل میں پیدا کیا۔ اس میں اگر انسان غور کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سارے مخلوقات کے اندر جتنی بھی چیز اور جاندار اور مخلوقات، حیوانات جس کو اللہ نے پیدا کیا، ان میں سے تمام کے تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو سب سے بہترین اور سب سے خوبصورت بنائے۔ اگر ہم ایک ایک چیز کا مثال لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو کس طرح ان کا آنکھ اپنے جگہ پر ڈالا، ان کے منہ اپنے جگہ پر ڈالا ہے، اور جو چہرہ کا خوبصورتی، یہ خوبصورتی عام طور پر آپ کو دوسرے جاندار، دوسرے مخلوقات میں آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ انسان کے لیے ایک خاص خوبی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح ہمارے پیر کو لمبا کیا، ہمارے ہاتھوں کو ایک باقرار ایک اعضاء کے مطابق، اس لیے تاکہ ہمارے اندر خوبصورتی ہو۔ وہ ایک لطیفہ رہا اس میں کہ دو شخص ساتھ بیٹھے تھے، تو ایک نے کہا کہ کیا کوئی انسان جو جا رہا تھا وہ بالکل میل کچیل کے اندر اور کالے رنگ کا، سیاہ رنگ کا تھا، اور ایک کتا جو بڑا خوبصورت جا رہا تھا، تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ کیا یہ کتا سے محبت کر سکتے ہیں؟ تو تھوڑی دیر بعد وہ دوسرا کچھ حکمت والا ہوگا، انہوں نے کہا کہ دیکھو کتا تو کتا ہے، ان کے اندر کچھ صفات، کچھ ایسے خصلتیں ہیں، لیکن انسان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو صفات رکھی ہے، اور جس طرح ان کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا اپنا جو تصور دیا ہے، جو چہرہ ہے، اس کے اندر جو آنکھ ہے، ناک ہے، کان ہے، جو بال دیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، پھر اس سے مزید آگے جو دل ہے، اور اس سے آگے مزید جو عقل ہے سمجھنے کے لیے، تو یہ ساری خوبیاں دیکھ کر انسان کسی نہ کسی چیز، کسی نہ کسی دوسرے کا جو صفات ہے، اس کے اوپر وہ محبت اور اس کو پسند کر سکتا ہے۔ لیکن جو جاندار ہے، جو جانور ہے، حیوانات ہے، انسان اسے محبت ظاہر نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہاں کہا کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین شکل و صورت میں بنائے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری صفات دی۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کو قادر بنایا، اس کو متکلم بنایا، اس کو سمیع والبصیر، دیکھنے والا اور سننے والا بھی بنایا، فکر اور سوچ کرنے والا بنایا، حکمت بھی ڈالا انسان کے اندر، اور اس کو قادر بھی بنایا کہ بعض جانور ان کے اندر کوئی ایسا صفات نہیں ملتا ہے۔ اور آگے جا کر
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں مضمون بالکل بدل دی. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو پھینک دیا نیچوں کے نیچے میں، یعنی جو سب سے آخری درجہ، سب سے نچلے جو حصہ ہے اس کے اندر ڈال دیا. اب کس سے مراد ہے یہاں؟ آگے جب آیت پڑھیں گے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گا. الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے. تو جو پہلا آیت تذکرہ کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ ہم نے کس کو ڈالا، تو یہ ایمان والوں کا نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان نہیں رکھا، جنہوں نے ناشکری کی، جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر شرک کیا اور ان کے نعمتوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نعمتوں پر رد کی. تو یہ ان لوگوں کے لیے، چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، سوائے مگر وہ لوگ جو ایمان لاتے، عمل صالح یعنی نیک عمل کرتے، نیک کام کرتے، فلہم اجر، ان کے لیے اجر ہوگا، ان کے لیے ثواب ہوگا، غیر ممنون، جو ختم نہیں ہوگا، غیر ممنون جو ختم نہیں ہوگا. آگے فما یکذبک بعد بالدین، پھر کون سی چیز اس کے بعد تجھے حساب کے جھٹلانے پر آمادہ کر دی. الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ حاکموں میں سے سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صورت کے شروع حصہ میں قسم کھاتے ان بابرکت جگہوں کا اور ان شرافت والی چیزوں پر، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے اوپر یہ بات مضبوطی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ ساری مخلوقات میں سے آپ کو سب سے بہترین شکل و صورت میں بنائے. پھر اس مقام، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو ایک مقام پر رکھ کر پھر یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو یہ آگاہ کر رہے، انسان کو ڈرا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ پھر ہم ان کو نیچوں میں سے سب سے نیچے، یعنی سب سے نیچے حصہ میں رکھیں گے. کس کو؟ ہر ایک وہ، سوائے جو ایمان لائے اور جو عمل صالح کی، ان کے لیے تو ہم ایسا اجر رکھے گا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. فما یکذبک بعد بالدین، اور پھر اس میں سے کون سی چیز تم کو حساب کے جھٹلانے پر آمادہ، یعنی قیامت کے دن، یعنی آخرت کے بارے میں، یعنی جنت کے بارے میں، یہ ساری چیزیں جو انسان کے اوپر ایمان لانے کی چیزیں، اس کو کیوں جھٹلا رہے ہو؟ اور پھر تم کیا نہیں جانتے ہو الیس اللہ، کہ اللہ نہیں حاکموں میں سے سب سے بڑا حاکم، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی وہ ہے جو سارے کائنات کی اور انسانوں کی، جو آدم علیہ السلام سے لے کر بالکل آخری امتی کے تک، جو بھی قیامت سے پہلے مرنے والا سب سے آخری شخص تک، وہ ان سب کا رب ہے، سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت سے ختم کر رہا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ حاکموں میں سے سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ ایک روایت کے مطابق جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے تھے، سفر میں جاتے تھے تو ہمیشہ 2 رکعت نفل میں سے کسی نہ کسی ایک رکعت میں اس سورت کو پڑھتے تھے، یعنی والتین والزیتون کی سورت. وہ سفر میں جب بھی وہ نماز پڑھتے تھے تو اس سورت کا وہ تلاوت کرتے تھے. پھر ہم یہاں بس اسی کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایسا اجر دے گا جو ختم ہونے والا نہیں ہے، اور جنہوں نے شرک اور جنہوں نے ایمان نہیں لائے ان کے لیے نچلے کا نیچا حصہ ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ حاکموں میں سے سب سے بڑا حاکم ہے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج کا ہمارا روزے کا، ہمارے جو عبادات، تلاوت اور تراویح، جو سارے نماز وغیرہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. جزاکم اللہ خیر.